یا بیوی نے کوئی ایسی حرکت کی, آپ نے اس کو ڈانٹ دیا, سمجھا دیا, بس کافی ہے. اس سے کہنا کہ سوری کرو, مجھے اس سے بہت غصہ آتا ہے. یہ تو بڑھا رہے ہو آپ بات کو, چھوڑو یار سوری ووری کیا ہے کوئی, یہ تو روز کے گھروں میں تو روز ہوتا ہے نا. یہ ہمارے حضرت نے تو یہاں تک فرمایا, ایک صوفی صاحب تھے ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے, ماں باپ کے جب حقوق سنے تو بہت زیادہ نیک بن گئے. وہ ظاہر ہے ماں باپ کے حقوق بھی ایسے ہیں. اب وہ کیا ہوا, ذرا سی اونچی آواز سے گھر میں اماں سے بات ہو جاتی, کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے انسان, اماں ناحق ڈانٹ رہی ہوتی ہیں, آدمی بھی تھوڑا سا ہلکا سے تیز آواز میں بات کر لیتا ہے, تو ان کو پھر اتنا ڈر لگتا ہے, وہ معافی مانگتے ہیں اماں سے. ایک دن وہ آئے, کہتے ہیں مجھ سے کبھی تیز آواز میں بات ہو جاتی ہے, میں معافی مانگتا ہوں. فرمایا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ سے صبح و شام آپ کا واسطہ ہے. تو بس اپنے عمل کی اصلاح کر لو, آئندہ اپنے عمل سے شو کر دو کہ بھائی آئندہ نہیں ہوگا, تو بس کافی ہے اتنا. کیونکہ بار 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 پھر اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے کہ یار اب ایسا نہ ہو ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہوں, اب میں کیا کروں گا, معافی. آپ نے فسادی گھر دیکھیں, جو گھروں میں فسادی گھر ہوتے ہیں نا, خاندانوں میں فسادی, ان میں کیا ہوتا ہے, ایک مسئلہ کہیں ہو جائے پورا مہینہ اس پہ ڈسکشن چلتی ہے, بیٹھ کے اسی کو روتے رہتے ہیں, اس نے یہ کہا تھا, پھر اس نے یہ کہا تھا, پھر اس نے یہ کہا تھا. او بھائی مٹی ڈالنا سیکھو. جن گھروں میں سکون ہوتا ہے, گڑبڑیں ان گھروں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ گڑبڑ ہوئی اسی وقت پارسل کر دی, آگے ٹھیک ہو گئے. کوئی منہ بنا کے بیٹھتا نہیں ہے کہ اب جی بیگم منہ بنا کے بیٹھی ہے, میاں ان کو منائے گا. بعض بیگم ایسی کہتی ہیں ہمیں ناراض کیا, مناؤ. آدمی کے لیے دنیا کا نا پتھر اٹھانا آسان ہے, منانا بہت مشکل کام ہے. وہ کہتا ہے یار اپنا ایٹیٹیوڈ نارمل کر رہا ہوں میں, بس ٹھیک ہے, کچھ باہر سے لا کے کھلا دے گا, باہر گھمانے لے جائے گا. مردوں کی یہی فطرت ہوتی ہے کہ ان کو اگر احساس ہو جائے نا ہم نے بیوی کے ساتھ کچھ غلط کیا, کچھ زیادہ تیز لہجے میں بات کی یا کچھ ڈانٹ دیا, تو اب یہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھ کے اب گھنٹوں مناتا رہے. بس اس کا منانا یہی ہے کہ وہ اپنے رویے کو نارمل کر لے گا, کچھ تھوڑا ہنسنے کھیلنے کی باتیں شروع کر دے گا بس. لیکن جو ناک میں مکھی بٹھا لیتی ہیں خواتین, نہیں سوری کرو, تو یہ ایک دو دفعہ تو ہوتا ہے, بار بار نہیں ہوتا. پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر طلاقیں ہوتی ہیں. تو یہی آدمی کو بھی چاہیے, بیگم بھائی اگر غلطی ہوئی ہے اور اس نے اصلاح کر لی ہے یا وہ دوبارہ, تو چھوڑ دو بس اس کو. اب اس کو نہیں, اس کو غلطی آپ پہلے مانو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مانو, پھر سوری کرو. یہ فسادی لوگ ہیں, یہ گھر کبھی بھی بولو نہیں چلا سکتے. اب دیکھو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا, ہم نے بھی حملہ کیا, ختم. اب آرمی چیف کہے مودی تو سوری کرے گا, سوری کر, اس کا مطلب بھائی تم دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہو, بس ہو گیا نا. اس نے میزائل مارے, آپ نے بھی طبیعت سے ان کے ہوائی اڈے اڑا دیے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا, ڈونلڈ ٹرمپ سے بولا بھائی جنگ بند کرواؤ. ڈونلڈ ٹرمپ سعودی گورنمنٹ کے پاس گیا, سعودی سفیر نے ہمارے سفیر کو فون کیا, ہمارے سفیر نے بولا اچھا ختم, ہم کیونکہ جنگ نہیں چاہتے اس لیے ہم نے کیا کیا, ٹھیک ہے یار چلو جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم بھی ناک میں مکھی بٹھا کے بیٹھ جائیں. وہ ایک بچے نے اپنی امی سے پوچھا, امی دو ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ابو سے پوچھا, ابو دو ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ابو نے کہا دیکھو فرض کرو امریکہ پاکستان کو دھمکی دے, تو بیگم نے کہا امریکہ کیوں دھمکی دے گا پاکستان کو, اس کا پاکستان سے کیا لینا دینا. شوہر کہتا ہے میں فرض کروا رہا ہوں, میں کون سا دھمکی دلوا رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ فرض بھی تو کوئی اچھی مثال کی جا سکتی نہیں, انڈیا کی مثال فرض کر لیتے, انڈیا کی مثال فرض کر لیتے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, نہیں غلط مثال دی ہے, سوری کرو. وہ کہہ رہے میں سوری کیوں کروں بھائی. پھر وہ کہہ رہے چلو انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دی, کہہ رہی انڈیا کیوں دھمکی دے گا, ابھی تو جنگ ختم ہوئی ہے, دوبارہ دھمکی دے گا کیا. پھر شوہر نے بیوی کو سنایا, پھر بیوی نے شوہر کو, بچہ کہتا ہے بس بتانے کی ضرورت نہیں, مجھے پتا چل گیا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے, ایسے ہوتی ہے.